ناظرین کرام، دنیا مختلف مذاہب اور عقائد کی پیروی کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، جن میں سے کچھ مذاہب چند سال ہی پہلے وجود میں آئے تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ مقبول مذاہب ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 21 رسمی مذاہب ہیں جن کے پیروکار دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تمام عقائد کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ کچھ پیروکار صرف خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ 2023 میں دنیا کے 10 سب سے بڑے مذاہب کی مکمل تفصیل اور ان کے پس منظر سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آنے والے مذہب کا نام ہے کاؤ دائی۔ کاؤ دائی ایک بی لائف سسٹم ہے جو 1926 میں ویتنام سے آیا تھا اور اسے واضح طور پر قوم پرست ویتنامی مذہب سمجھا جاتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد ایک سابق منتظم گو وین چو نے رکھی تھی، جس کا خیال تھا کہ انہیں ایک سیشن میں ایک غیر معمولی تجربے میں قابل احترام دیوتا سپریم بین کا پیغام ملا ہے۔ کاؤ دائی دنیا کے دیگر بڑے مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، بشمول عیسائیت، بدھ مت، ہندو مت، یہودیت، اسلام اور تاؤزم، اور اس کے ماننے والوں کی تعداد 6.7 ملین ہے۔ نمبر 9 پہ آنے والے مذہب کا نام ہے میوئزم، جسے مذموم یا کورین شمنزم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا مذہب ہے جو روایتی کوریائی ثقافت اور تاریخ سے وابستہ ہے۔ حالیہ برسوں میں جنوبی کوریا میں میوئزم دوبارہ شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ شمالی کوریا کے مطلق الاعلان حکومت کے تحت بھی یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 16% آبادی نے میوئزم عقائد کے نظام کی رکنیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مذہب کے اہم عناصر شیاطین، روحوں اور دیوتاؤں کی موجودگی ہیں، اور یہ کہ روح دنیا میں رہتی ہے۔ نام نہاد میو ڈینس کے روحانی پیشوا عموماً عورتوں، دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان ثالث کے طور پر ان کا کام ہوتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 10 ملین ہے۔ نمبر 8 پہ آنے والے مذہب کا نام یہودیت ہے۔ یہودیت کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے اور اس کی تاریخ 8ویں صدی قبل مسیح کی ہے۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد 13 ملین ہے۔ یہ توحیدی مذہب مشرق وسطیٰ میں شروع ہوا اور اس کی 3 بڑی شاخیں ہیں۔ اس میں آرتھوڈاکس یہودیت، قدامت پسند یہودیت اور اصلاح شدہ یہودیت، یعنی انتہائی روایتی سے کم قدامت پسند شامل ہیں۔ اگرچہ ان میں ہر ایک عام عقیدہ کے نظام میں جڑا ہوا ہے، لیکن وہ صحیفاتی تشریح اور مخصوص طریقوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ نمبر 7 پر آنے والے مذہب کا نام ہے سکھزم۔ سکھ مذہب دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے، جس کے 28 ملین سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم ہے۔ یہ گرو نانک کے ذریعے 500 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ اس مذہب نے اسلام اور ہندو مت کے عقائد کو یکجا کیا۔ اس کے پیروکاروں کی اکثریت بھارتی صوبے پنجاب میں رہتی ہے۔ جب بات عالمی مذاہب کی ہو تو سکھ مت نسبتاً نیا عقیدہ ہے۔ اس کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی اور گرو نانک اور ان کے 10 جانشینوں کی تعلیمات پر انحصار کیا۔ تاریخی طور پر سکھوں نے علاقائی پالیسی اور 1947 کی تقسیم ہند میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ زیادہ تر سکھ شمالی ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن بہت سے سکھ مت کے ماننے والے کینیڈا، ریاستہائے متحدہ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور برطانیہ سمیت کئی بیرونی ممالک میں چلے گئے ہیں۔ 6 نمبر پر آنے والے مذہب کا نام داؤزم ہے، جسے ٹاؤزم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک فلسفیانہ اور مذہبی روایت ہے کہ جس کی ابتدا چین میں ہوئی۔ اس کا چینی نام لفظ ڈاؤ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے راستہ۔ اس کے مرکز میں داؤزم قدرتی دنیا کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنے اور کم سے کم مزاحمت کے راستے یا تاؤ کا راستہ پر چلنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت یا مادی دولت کے حصول کی کوشش کرنے کی بجائے سادہ، عاجزانہ زندگی گزارنا اور چیزوں کے قدرتی بہاؤ کو قبول کرنا۔ داؤزم میں مراقبہ، فینگ شوئی، کیگونگ اور تائی چی جیسے متعدد طرز عمل بھی شامل ہیں، جو کہ پریکٹیشنرز کو قدرتی دنیا اور ان کے اپنے باطن کے بارے میں گہری سمجھ پیدا کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ داؤزم کا چینی ثقافت پر خاصا اثر رہا ہے اور وہ دنیا کے دیگر حصوں میں پھیل چکا ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔ نمبر 5 پہ آنے والے مذہب کا نام ہے شنٹوئزم۔ شنٹوئزم کی بنیاد جاپان میں ہے، جس کے دنیا بھر میں 104 ملین پیروکار ہیں۔ شنٹوئزم، جسے شنتو بھی کہا جاتا ہے، جاپان کا ایک روایتی مذہب ہے۔ یہ ایک مشرکانہ اور دشمنی پر مبنی مذہب ہے جو فطرت، آباء و اجداد اور کامی کے نام سے مشہور روحوں کی تعظیم پر زور دیتا ہے۔ شنٹو ایک متعین مذہب نہیں ہے جس میں عقائد کا ایک مقررہ مجموعہ ہو، بلکہ یہ رسم و رواج، روایات اور رسومات کا مجموعہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوئی ہے۔ شنٹو کا بنیادی عقیدہ کامی ہے، جو دیوتا، دیوی، روحیں یا اشیاء یا قدرتی مظاہر بھی ہو سکتے ہیں۔ شنٹو پیروکار اکثر کامی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے مزارات پر جاتے ہیں۔ شنٹو پاکیزگی اور صفائی پر بھی زور دیتا ہے اور اس کی بہت سی رسومات میں خود کو اور ارد گرد کے ماحول کو پاک کرنا شامل ہے۔ شنٹو کا جاپانی ثقافت پر خاصا اثر رہا ہے اور اسے جاپانی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے تہوار، آرٹ اور فن تعمیر میں شامل کیا گیا ہے۔ 4 نمبر پر آنے والے مذہب کا نام بدھ مت ہے۔ بدھ مت کو دنیا بھر میں 488 ملین سے زیادہ پیروکاروں کے ساتھ ایک سرکردہ مذہب بھی سمجھا جاتا ہے۔
اس کی بنیاد گوتم سدھارتھ نے 2500 سال پہلے ہندوستان میں رکھی تھی۔ اس کے پیروکار ایک جنگجو شہزادے کے بیٹے کی اداکاری کر رہے ہیں جس کا دنیا کی تاریخ میں ایک امیر پس منظر تھا۔ بدھ مت کو 3 بڑے فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تھراوادا، مہایانا اور وجرایانا۔ بدھ مت کی بنیاد ہندوستان میں 2500 سال پہلے رکھی گئی تھی اور یہ بدھا کی تعلیمات پر مبنی ہے، جسے گوتم بدھ یا سدھارتھ گوتم بھی کہا جاتا ہے۔ اس دین کی 2 اہم شاخیں ہیں، وہ تھروادا بدھ مت اور مہایانا بدھ مت ہیں۔ تبت میں بدھ مت کے پیروکاروں کی ایک شکل کو وجرایانا کہا جاتا ہے۔ جاپان میں زین بدھ مت کا سب سے زیادہ رواج ہے۔ بدھ مت کے عقائد کے بنیادی اصولوں میں عدم تشدد کے ساتھ ساتھ اخلاق کی پاکیزگی اور اخلاقی طرز عمل شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے مذہب کا نام ہندو ہے۔ ہندو مذہب دنیا کے سب سے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک میں 1.05 بلین عبادت گزار ہیں۔ اسے دنیا کا قدیم ترین مذہب بھی سمجھا جاتا ہے۔ گیتا، اگاماس اور وید ہندوؤں کے بڑے صحیفے ہیں۔ بھارت دنیا بھر میں تیسری سب سے مضبوط فوج رکھتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ہندو آبادی والا ملک ہے، جبکہ دوسری طرف یہ مسلم آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ ہندو مذہب 2023 کی فہرست میں دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ پیروکار مذہب ہے۔ نمبر 2 پہ جس مذہب کا نام آتا ہے وہ ہے اسلام۔ دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کی 2023 کی فہرست کے مطابق اسلام کو دنیا کے بڑے مذاہب کی فہرست میں دوسرا نمبر دیا گیا ہے، جس کے پیروکاروں کی تعداد 1.5 بلین سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا مذہب ہے اور یہ جس تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے، آنے والے وقت میں یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ اس کی بنیاد تقریباً 1400 سال پہلے موجودہ سعودی عرب میں رکھی گئی تھی، جو تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک اسلام کی مذہبی کتاب ہے کہ جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ اس کے اندر اسلام کی بنیادی باتیں اور وہ سنہری اصول درج ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام آج دنیا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا مذہب ہے۔ انڈونیشیا، بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش سب سے زیادہ مسلم آبادی والے بڑے ممالک ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے بڑے مذاہب میں سب سے پہلا نمبر عیسائیت کا ہے۔ عیسائیت دنیا بھر کے بڑے مذاہب کی فہرست میں پہلے ہے، جس کے 2.22 بلین سے زیادہ پیروکار ہیں، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا 31.5% سے زیادہ ہے۔ اس کی بنیاد تقریباً 2000 سال قبل اسرائیل میں رکھی گئی تھی۔ بائبل اس کی مقدس کتاب ہے جس کی پیروی عیسائی کرتے ہیں۔ عیسائیت کو 3 بڑے فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا نام رومن کیتھولک، مشرقی آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ ہے۔ عیسائیت 2000 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ یہودیت کے ایک چھوٹے ذیلی گروپ کے طور پر اپنے عاجزانہ آغاز سے عیسائیت دنیا بھر میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ سب سے بڑا مذہب ہے۔